چمن میں باب دوستی بارڈر سے پیدل آمد و رفت کے لیے نئی شرائط پر احتجاج کا نواں روز، دھرنے کے باعث چمن میں انسداد پولیو کے 7 روزہ خصوصی مہم ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ روزانہ 30,000 افراد کی آمد و رفت پاسپورٹ سے ممکن نہیں۔ چمن اور بن بولدک کے تاجروں کو شناختی کارڈ تذکرہ پر آمد و رفت بحال کی جائے۔ ڈیرہ بگٹی سے اغوا کیے گئے 2 مقامی فٹ بالرز کو بازیاب کروا لیا گیا۔ لیویز حکام کے مطابق فٹ بالر بابل علی اور شیراز خان بازیابی کے بعد گھر پہنچ گئے۔ مغوی 4 فٹ بالرز پہلے ہی بازیاب کروائے جا چکے ہیں۔ فٹ بالرز کو دیگر 6 مقامی فٹ بالرز کے ہمراہ 9 ستمبر کو ڈیرہ بگٹی سے سبی جاتے ہوئے کیچی کینال کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس سے قبل 6 میں سے 4 مغوی فٹ بالرز کی 29 ستمبر کو بازیابی عمل میں آئی تھی۔ اسرائیل وہ ملک ہے جس نے دوسرے ملکوں کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ عراق کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کے تباہ کیا گیا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف مسلسل خفیہ حملے کیے جاتے رہے۔ ایرانی جوہری سائنسدانوں کو قتل کرایا گیا اور اب خود اسرائیل کی اپنی جوہری تنصیبات جو ہیں وہ نشانے پر ہیں۔ اسرائیل نے ابھی تک اس حملے سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، جبکہ القسام نے دمونہ شہر پر حملے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ اپنے ٹیلی گرام چینل کے اوپر کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری خونی اسرائیل اور حماس کے درمیان چھڑی اس جنگ کی لمحہ بہ لمحہ خبر جاننے کے لیے دیکھتے جیو نیوز۔ اسرائیل بارڈر پہ ٹینشنز برقرار ہیں، مسلسل ایک دوسرے پہ حزب اللہ اور اسرائیل حملے کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل کے جو ڈرونز ہیں یہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈرون یہاں انسرکل کر رہا ہے۔ تو ڈرون سے انہوں نے جو اپنی جاسوسی ہے یا جو نگرانی ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ جیو نیوز نے گزشتہ رات رپورٹ کیا کہ کوئی 20 سے 25 دھماکے ہمارے ہوٹل کے قریب سنائی دیے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں آئی، لیکن حزب اللہ کا کہنا ہے کہ 2 سائٹس انہوں نے، ایک ملٹری بیرک اور اس کے علاوہ ایک سائٹ اسرائیل کی ہٹ کی ہے۔ کراچی میں اہل سنت والجماعت کے تحت اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی بلوچ کالونی پل سے شروع ہو کر شارع فیصل سے ہوتی ہوئی پریس کلب آ کر ختم ہوئی۔ ریلی کے شرکاء کی غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اسرائیل کے خلاف نعرے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، فلسطین آزاد کرو کے نعرے لگاتے مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے تک مارچ کیا۔ بھارتی شہر چنئی میں سینکڑوں افراد کا فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکو، ہمارے نام پر اسرائیل کے پٹھو نہ بنو کے پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین کا مودی حکومت سے اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کا مطالبہ۔ پولینڈ اور بیلجیم میں بھی سینکڑوں افراد نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ اسرائیل نسل پرست ہے کہ پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین کے یہ جنگ نہیں نسل کشی ہے، نیتن یاہو قاتل ہے کے نعرے۔ لبنان میں بیروت کے باہر فلسطین کے حق میں بڑا مظاہرہ، مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی اور نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا میں آزاد خالصان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ برٹش کولمبیا میں گرو نانک سکھ گردوارے میں یہ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ برٹش کولمبیا کے گردوارے میں 10 ستمبر کو پہلے مرحلے میں 1,35,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ خالصان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے پر سکھوں نے نریندر مودی کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ وینکوور میں گردوارے کے سامنے نریندر مودی اور بھارت کے کینیڈا میں سفیر کی تصاویر لگا دی۔ گرو نانک سکھ گردوارے کے سیکرٹری گرمیت سنگھ تور نے کہا کہ بھارت کا خیال تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد خالصان تحریک دم توڑ جائے گی۔ سکھ کمیونٹی بھارتی گیدڑ بھپکیوں سے خوفزدہ ہونے والی نہیں ہے۔ آرٹس
کونسل آف پاکستان کراچی، IB یونیورسٹی سکر اور جیو کے اشتراک سے 2 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے آخری روز صحافت کا بدلتا رجحان، سندھ میں اردو ادب اور شاعری سمیت 14 موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اختتامی تقریب میں فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور جنگ بندی کر کے متاثرین کی بحالی سمیت دیگر قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ کیا پریشان حال انگلینڈ پاکستان سے ہار جائے گا؟ عبدالرزاق کی پیش گوئی۔ افغانستان اور سری لنکا میں کس کا جیتنا پاکستان کے لیے ضروری؟ عماد نے بتایا۔ آج کے میچ کی پچ معیاری تھی یا غیر معیاری؟ عامر کی رائے۔ کرکٹ ورلڈ کپ پر تجزیے اور تبصروں کے لیے دیکھیے پروگرام ہارنا منع ہے ورلڈ کپ کے دوران، روزانہ رات 11 بجے صرف جیو نیوز۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے اپنے بیٹے اذان کی سالگرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں۔ ان کی اہلیہ بھارت کی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا بھی بیک گراؤنڈ میں دکھائی دے رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر فیملی تصاویر نہ ہونے پر لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے۔ فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ شعیب ملک بیٹی کی سالگرہ منانے کے لیے دبئی گئے اور وہ سالگرہ منا کر فوری واپس آ رہے ہیں۔ لاہور میں 15 روزہ لاہور فیسٹیول میں گلبرگ کی مین بولیوارڈ پر سائیکل ریس کا انعقاد، بڑی تعداد میں سائیکلسٹ شریک ہوئے۔ 12 نومبر تک جاری میلے میں کھیل، ثقافت، ادب، آرٹ، فوڈ، گالا شامل، داخلہ مفت ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی دوریاں پیدا کر رہی ہے؟ دل کا رشتہ ایپ تو دلوں کو جوڑ رہی ہے۔ دل کا رشتہ ایپ نے 40 سالہ تحریم اور 42 سالہ فرحان کو بھی دل کے رشتے میں جوڑ دیا۔ فرحان کی بیوی وفات پا چکی جبکہ بیوہ تحریم کے 2 بچے بھی ہیں۔ دل کو چھو لینے والی ایسی کئی کہانیاں اس رشتہ ایپ کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ I just want to be married again. And I just want $1 million. Can you take a duck and a chick to the theater? Of course not. Okay, I just wanted them to hear it from somebody else. Okay, you can have it. Do you know anything about chicks? Foul? No. Whipped it. That's what I did. Women's slaves. No. اور دوستوں کی کہانی، ایک شو کی زبانی 90 کی دہائی سے لے کر آج تک دنیا بھر کے نوجوانوں کے دلوں پر راج کرنے والے امریکی ٹی وی شو فرینڈز کے کردار چینڈلر دنیا میں نہ رہے۔ 54 سالہ میتھیو پیری لاس اینجلیس میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے، پرستار دل گرفتار۔